میں آپ کو ایک عجیب واقعہ بتاتا ہوں کہ ابھی ایک ہوٹل میں ہماری ایک میٹنگ تھی، یوتھ کلب کی کوارٹرلی میٹنگ ہوتی ہے، تو وہ ہم نے کانفرنس روم ہوٹل کا بک کروایا ہوا تھا. تو آفٹر دا لنچ میں لفٹ کی طرف جا رہا تھا تو ایک بہن سامنے کھڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھ سے بڑی عجیب بات کی. تو بہرحال انہوں نے مجھے کہا کہ سر آئی نو کہ آپ سیلفیز نہیں لیتے، تو اور میرے ساتھ تو بالکل بھی نہیں لیں گے. تو دین شی سیڈ کہ آپ میرے لیے دعا کریں میں پردہ کرنے لگ جاؤں. اینڈ دین شی اسٹارٹیڈ ٹو کرائی. اچھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا، تو وائی از شی کرائنگ. ایکچولی شی کرائڈ آفٹر سیئنگ دس کہ میرے لیے دعا کریں میں پردہ کروں. تو دس مینس کہ ان کو ریئلائزیشن ہے، ہماری بچیوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا گند ہے، ہمارے لڑکوں کو بھی پتہ ہے یہ کیا گند ہے. ایک اور مجھے میسیج آیا کہ سر اگر آپ کو پتہ لگ جائے نا ایویشن سیکٹر میں کتنا گند ہے، یہ جو پائلٹس کی جاب ہے اور یہ جو ایئر ہوسٹس کی جاب ہے اس میں کتنا گند ہے، کتنا گند ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کو یقین نہیں آئے گا اگر بتا دیا جائے. بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہم کسی پہ الزام لگا رہے ہیں یا کسی کو یہ جج کر رہے ہیں کہ اگر وہ اس جاب کو آپٹ کر گئی ہیں تو وہ کوئی بری خاتون ہے. دیکھیں مجبوری ہو سکتی ہے یا معصومیت بھی، معصومیت کہیں اس کو، یا کہہ لیں کہ اگنورنس ہو سکتی ہے کہ ہم بڑے ڈریمز لے کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا آئے گا. ہم ایک اچھی انٹینشن سے مے بی ایک جگہ جا رہے ہیں، ایک فیلڈ کو سلیکٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ تو بعد میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ یہاں تو چیزیں ہی کسی اور طرح سے چلتی ہیں، اللہ معاف کرے. تو وی ہیو ٹو ڈسکس دیز تھنگز. لوگوں کا ایمان خطرے میں، لوگوں کی میرٹل لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، لوگ سائیکولوجیکل بیگیج ان کا اکٹھا ہو رہا ہے. گناہ آپ کو پتہ ہے انسان کو خوش نہیں رہنے دیتا. گناہ ہم کرتے ہیں، شارٹ ٹرم پلیجر تو ہے، لیکن آہستہ آہستہ انسان کا ذہنی سکون جاتا رہتا ہے، اس کی وہ اسٹرینتھ جاتی رہتی ہے، ہر قسم کی اسٹرینتھ، مینٹل اسٹرینتھ، فزیکل اسٹرینتھ، اللہ معاف کرے. تو ہم یہاں سلوشن دینے بیٹھے ہیں اور تھوڑی سی چیزیں ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا بات واضح ہو جائے کہ یہ چل رہا ہے بھائی. تو آپ سب اپنا رول پلے کرو اپنی اپنی انڈسٹری میں، اپنی اپنی جگہوں پہ. تو یہیں سے میم ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو رول کی بات ہے، چلیں چیزیں تو ہم نے بہت ڈسکس کر لیں. رول کی جہاں تک بات ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، فیملی اینڈ پیرنٹس، مساجد اینڈ اسکالرز، گورنمنٹ، اور پھر میں تو کہوں گا کہ ہم ان کا بھی رول ڈسکس کریں. جو لوگ جس انڈسٹری اور سیکٹر میں ہیں وہ وہاں پر کچھ ارینج کریں تاکہ ان کے جو امپلائیز ہیں انہیں بھی کوئی تربیت کا ایک میکانزم ہو. تو اسٹارٹنگ ود ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، آپ کا تو ماشاء اللہ یو آر این ایجوکیٹر ناؤ، اور آپ کا ایک بہت بڑا رول ہے ماشاء اللہ. تو اس پہ پن پوائنٹ سلوشنز ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو کیا کرنا چاہیے اس سارے کرائسس کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیں جو صاحب بات ہے، مطلب جو بات اصل میں جو اصول قرآن اور سنت نے بتا دیا تو یہی ہے نا کہ سیگریگیٹڈ ہونا چاہیے. اس کا اگر ہم ذکر نہیں کریں تو مطلب یہ غلط ہوگا، اس لیے کہ جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بتانا بھی فرض ہے، واجب ہے، ہم سب جانتے ہیں. اب اس کے لیے آئیڈیل تو یہی ہے نا، لیکن اس کے لیے بہت سارے یہ ریزنز بتائے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور ہم یہ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال ایسے ادارے ہمارے ملک میں موجود بھی ہیں، فاطمہ جناح ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایسے ادارے ہیں جو سالوں سے چل رہے ہیں. اس میں میں جب بھی ملتی ہوں وائس چانسلر سے یا تو میں جو چیزیں، اب میرا ڈیو ہے کہ میں ان چیزوں پہ کام کرتی ہوں، جیسے ہاسٹل کا تھا اور اس طرح سے جو ایشوز ہوتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم کم از کم فرسٹ اسٹیپ پہ تو جو مورلی کرپٹ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں نا اس پہ قدغن لگائی جائے. جیسے اب اگر یو ایم ٹی ہے، علم ILM کے نام سے جب تھا، اور شروع میں ہم نے اسٹاف ایسے رکھا ہوتا تھا جو کپل فارمیشن کو جدا کر دیتا تھا. وہ تھا ہی اسی لیے، ان کو پیسے اسی بات کے ملتے. ہاں جی بالکل. جو جہاں پہ کوئی غلط ایسی چیز ہو رہی ہے اس کو نا کپل فارمیشن ڈسکریج ان دا ویسینٹی. یہ نہیں کہ مار پیٹ، ڈسکریج مطلب کم از کم ویسینٹی میں تو بالکل صحیح. یا کوئی ایسی جگہ جہاں یہ لڑکے لڑکیاں چھپ کے جا سکتے ہیں، یا
اس طرح مطلب کافی واقعات ہوتے تھے, لیکن اس میں یہی تھا کہ ہم نے تو یہ اصول بنایا ہوا تھا کہ اس طرح کا ہوتا تھا تو ASAP termination, not even suspension of the student, اور اگر if the student and faculty member is involved at once. تو اگر پہلے یہ تھا آج سے 10 سال پہلے 15 سال, تو اب کیوں نہیں یہ چیزیں ہو سکتی؟ میرے خیال میں میرا بھی فرض بنتا ہے اگر میں اس فورم پہ بات کر رہی ہوں کہ اس کو میں دوبارہ سے اس کو ریوائیو کروں ان چیزوں کو, کہ ایک حد تک ہم قدم تو اٹھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ کیریکٹر کے لیے اور تربیہ ڈپارٹمنٹس سب سے پہلے اس طرح بنائے جائیں, اور یہ کہ جو لوگ نہیں بھی اس میں ایڈمیشن لے رہے ویسے ہی کوئی ایسا پلان ہو کہ اس طرح کی ٹاکس اور ایسے کوئی سیمینارس, اسلامک ٹاکس اور ایتھیکل کے اس میں, اور ضرور میرے خیال میں یوتھ میں ہمارے بڑی روشنی بھی ہے, بڑا رسپونڈ بھی کرتے ہیں اور تبدیلی بھی آتی ہے ان کے اندر. تو ٹیچرس, اسٹوڈنٹس, اور جو میں نے تو انیشلی جو بات کی تو میں نے تو ہائیسٹ لیول پہ کی ہے نا, کہ ان سے جا کر نا ان پہ یہ بات کی. تو میں تو ڈریسنگ کی بھی بات کرتی ہوں, اور اس پہ بھی میں بات رکھتی ہوں کہ ہمارے مطلب کچھ اداروں میں یہ تھا کہ ڈریس کوڈ بھی تھوڑا سا ڈیفائنڈ تھا کہ فارمل ڈریس ہوگا. بالکل صحیح. تو یہ تھا, یہ رول بنا ہوا تھا, ورنہ جو ہے ان کی جو ہے ان کو فائن ہوتا تھا. جینس وغیرہ الاؤڈ نہیں تھی لڑکے لڑکیوں کو. تو اب کیوں نہیں یہ چیزیں ہو سکتی؟ وائی ناٹ؟ بالکل صحیح. اگر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حجاب یا اس کی کوئی ہم قدغن نہیں لگا رہے, لیکن اگر سٹل طریقے سے ان چیزوں کو شروع کیا جائے تو انشاءاللہ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ اس پہ کچھ اسٹیپس اٹھائے جائیں جی, اور اس کو سامنے لایا جائے. بالکل. اس کے علاوہ جو ورلڈ اوور ویو میں جتنے بھی جو ایشوز آتے ہیں, مثال کے YC کر رہا ہے اور بہت ساری تنظیمیں, ادارے, انڈیویجول بھی لوگ کام کر رہے ہیں, جو ایشوز آتے ہیں LGBTQ کا آیا, میڈیا پہ بہت سی چیزیں آئیں, ڈیجیٹل سیریز, پھر الحمدللہ کہ بہت سارے اسکالر جنہوں نے کہا تھا کہ ہم رکوا کے رہیں گے, اور واقعی سب نے متحد ہو کے چیزوں کو رکوایا. صحیح بات. تو ایسی بات نہیں ہے کہ there is no light at the end of the tunnel. صحیح بات. تو لیکن یہ باتیں کہ یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں یہ ان کو واقعی ٹاسک سمجھ کر ان کو ایگزیکیوشن اینڈ امپلیمنٹیشن کی طرف جائے, اینڈ اور پھر جو ہے اس کو دیکھا جائے, ری انفورسمنٹ بھی ہو, اور باقاعدہ ایک پلان ہم بنا سکتے ہیں کہ کیسے ہم اداروں کے اوپر ان چیزوں کو کریں, اور پھر دیکھیں کہ رزلٹ کیا ہے. بہت اچھا رزلٹ کیا ہے. مطلب یہ صرف ہم وہی بات ہوتی ہے نا کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, ناٹ اونلی.